اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہے اور پورے عالم میں مظلوم کونین حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے مجالس اور تسلیت پیش کی جا رہی ہے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے بھی تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ شہادت جو میں بارہا کہا کرتا ہوں، بلکہ آج کل کے جو آج کے ہمارے علماء کرام ہے یا خطبہ حضرات ہے وہ بھی یہ جملہ بارہا تکرار فرماتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کا ایک فائدہ وہ تو بالکل واضح ہے کہ بہت سارے اغیار ہمارے صفوں میں داخل ہو چکے تھے۔ سید شہداء علیہ السلام کی عزاداری میں چونکہ محرم الحرام میں حتی اغیار بھی اسی بہانے صفوف میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ایام فاطمیہ جو کہ ایک ایسی شہادت ہے کہ یہاں صرف مومن ہی رہ سکتا ہے، صف میں کوئی غیر داخل نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر صف میں کوئی غیر داخل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پھر اپنے مذہب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، چونکہ ان کے ضروریات مذہب میں یقیناً ان لوگوں کی محبت و مودت جس کو کہا جائے، حالانکہ کوئی حکم نہیں ہے ان سے محبت و مودت، لیکن خود انہوں نے اپنی اوپر جو ہے ایک ان کا عقیدہ ہے اور ان کے علماء کرام نے بھی یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص خلفاء کا مرید نہیں ہے، ان سے ارادت نہیں رکھتا، تو بہت سارے ان کے مفتیوں کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں نہ رہ سکے، یعنی ان کے پاس جو اسلام کا معیار ہے وہ یہی لوگ ہے جو کہ خلفاء ہے۔ حالانکہ جہاں تک قرآن کا فیصلہ ہے تو ان لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے محبت و مودت کی کسی عنوان سے بھی کوئی نص قرآنی موجود نہیں ہے، بلکہ نص صرف اہل البیت کے لیے موجود ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ صرف اور صرف قربا کی محبت جو ہے وہ ان کی جو مودت ہے وہ اجر رسالت ہے، یعنی جب امراء اور اغنیاء عرب جب رسول اللہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ایسی جہالت میں کہ جیسے یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، اور حتیٰ یہ جہالت کے دور میں آپ نے جس طریقے سے ہمیں شعور دلایا اور خدا کی دین کو احسن طریقے سے ہم تک پہنچایا، تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اموال میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بطور اجر رسالت آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ رسول اللہ نے انتظار فرمایا، چونکہ کلام جو ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک وحی الہی نازل نہ ہو کلام جو ہے وہ نہیں ہوتی، رسول اللہ کے قول اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو یہی آیت کریمہ فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے گا اے میرے حبیب اگر انہوں نے کچھ دینا ہی ہے تو یہ جو ہے آپ کے قربا سے مودت رکھے۔ دیکھیں قربا صیغہ ہے افعل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ جو لوگ علوم علم و صرف پڑھ چکے ہیں ان کے لیے بات واضح ہے کہ قربا یا قربو کے باب سے یہ جو ہے وہ صیغہ اقرب ہے۔ اقرب مذکر کا صیغہ ہے جس کو ہم اردو زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نزدیک ترین رشتہ دار
جو مرد ہو کہتا یہ میرا اقرب ہے یعنی میرا نزدیکی رشتہ دار ہے، مؤنث کا صیغہ جب بنے گا تو وہ قربا بنے گا، یعنی میری نزدیک ترین رشتہ دار جو خاتون ہو۔ تو یہاں پر اگر دیکھ لیا جائے تو قربا ایک طریقے سے مؤنث کا صیغہ ہے اور دوسری طرف سے واحدہ کا صیغہ ہے۔ مؤنث سے واحدہ کا صیغہ مراد اس سے یہ ہے کہ خود جو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے حضرت زہرا مرضیہ صلوات اللہ علیہا، اشارہ ان کی طرف ہے، فرمایا کہ میرے قربا یعنی زہرا سے جو ہے آپ مودت رکھیں، یہی جو ہے وہ میری سب سے زیادہ نزدیک ترین ہے۔ تو بعض نے ظلم کرتی ہوئی یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کی تو ایک بیٹی تھی بھی نہیں، رسول اللہ کی تو 4 بیٹیاں تھیں، بعض نے زیادہ تعداد بھی لکھی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے جب سوال کیا گیا کہ ہاں رسول اللہ کی جو ہے وہ اور بھی بیٹیاں تھیں، ایک جو ہے ان کا عقد جو ہے ان میں سے 2 کا عقد عثمان بن عفان سے ان کا عقد ہوا ہے، یہ تاریخ میں ثبت ہے نا، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ابو بکر ابن قحافہ، ایک کا عقد ان سے ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے وہ رسول اللہ کے مثلا داماد تھے، انہوں نے کہا محض کائے داماد تھے۔ تو بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ چونکہ ظاہر ہے کہ جب بات آئے گی تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے گی، لیکن اس میں سے یہ ہے کہ کم از کم کوئی ایسی بات کرو کہ جو لاجک کے مطابق ہو، ایسی بات نہ کرے کہ بس کہہ دی، ایک بات تھی، ایک خبر تھی، وہ آپ نے کہہ دی، بھئی یہ ہمارا عقیدہ ہے، کچھ تو جواز ہو نا۔ انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا چلو پھر اس کا جواب آپ دو کہ رسول اللہ جب بھی رسول اللہ کے اکرام کا مسئلہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی عزت فرمایا کرتے تھے، کوئی حدیث ہے، مثلا حدیث ہے رسول طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، فاطمہ احب الناس الیہ، میرے نزدیک سب سے جو محبوب ترین شخصیت ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور پھر فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، اور پھر فرمایا کہ دیکھیں رسول اللہ سب سے بڑا عادل ہے، اس سے بڑا عادل کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹی کے لیے وہ اتنے فضائل پڑھ رہے ہیں، بھئی یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب ترین جو ہے، محبوب ترین شخصیت یہی فاطمہ ہے۔ اور جب بات آتی ہے، جب دربار میں داخل ہو جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی میں عرض کر رہا ہوں شریعت میں کیا لکھا ہے؟ شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جب 2 بچے ہونا، آپ کے دونوں بچے، اگر ایک سے آپ زیادہ محبت بھی کر رہے ہیں، ان کے سامنے شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں، ایسا نہ کہیں کہ وہ ایک کو جو ہے ان کو آپ نے جا کے سرخاب کے پر لگا دیے، دوسرا بیچارہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے اس احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری کا، دونوں آپ کے اپنے بچے ہیں، دونوں میں سے ایک کو اگر آپ محبت بھی کرتے ہو، ایسے الفاظ کا لانا کہ جو دوسرے بچہ اس میں احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہو، ایسی چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ حد عقل مکروہ ہے، یہ کام مکروہ کام ہے۔ تو اس قسم کے بھائی اسلام تو اس قدر جو ہے وہ اس قدر اعتدال کا دین ہے کہ حتیٰ آپ کے اپنے بچے ہیں اور دوسرے کوئی یتیم ہے، مثلا یتیم ہے، ان کے سامنے بھی اپنے بچے سے زیادہ محبت نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم کو جو ہے اپنے والد کی یاد آ جائے۔ شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہے۔ اور پھر جو رئیس ہے، اس دین کا رئیس ہے، جو منبع ہے دین کا، وہ اس قدر نعوذ باللہ من ذالک، اس قدر جو ہے وہ اعتدال کا مظاہرہ نہیں فرما رہے کہ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو احب الناس علیہ، سب سے نزدیک شخصیت، جو سب سے زیادہ میرے لیے محبوب ترین شخصیت فاطمہ ہے، اور دوسری بیٹیاں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ کس قسم کا اعتدال ہوا پھر؟ اور جب رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے تو بیت الحزن بھی ان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ وہ دوسری بیٹیاں کہاں گئی؟ جو اور بیٹیاں ہیں ان کا تو کوئی تذکرہ ہی موجود۔ پھر وہ میرے خیال میں ان کو غصہ ہی آ گیا ہوگا نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہی تو چھوڑ دیا ہوگا رسول اللہ کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھی، منہ بولی بیٹیاں تھی وہ۔ تو یہ سب وہ دلائل ہے کہ جہاں انسان جو ہے تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ رسول اللہ نے گویا کہ شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو واضح کر دیا، ان کے کلام میں موجود ہے۔ اور بعض لوگوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے
کچھ ایسا کیا جائے کہ یا انہوں نے ایک طریقے سے تو یہ کوشش کی کہ خود جو ہے انہوں نے دوسری بیٹیاں بنا دی جو رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھی، ان کو جا کے انہوں نے بنا دیا، بات نہیں بن سکی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر کہا چلو اب جو ہے وہ اس کی اوپر جو یہ آیت کریمہ ہے اسی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو کہا کہ جو قربا ہے، جو رشتہ دار ہے، تو اس میں تو بہت سارے اور رشتہ دار بھی ہے، اس میں سے تو رسول اللہ کے ازواج بھی شامل ہے، لیکن خود ان کے پاس جو دلیل ہے، مثلا اس میں سے ایک دلیل احمد بن حنبل یہ درج کرتے ہیں قربا کی تفسیر میں، جس کو جو ہے وہ تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، دیگر کتب میں بھی ہے، انہوں نے یہ لکھا جب قربا کی بات آئی نا تو احمد بن حنبل جن کی فقہ کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں انہوں نے یہی درج کر لیا، اس کا یہ قربا سے مراد جو ہے وہ ایک علی ہے اور ایک جو ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ایک جو ہے وہ حسن ہے اور ایک حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ شخصیات ہیں اس سے مراد۔ احمد حنبل جو کہ ان کے فقہ کے اوپر، حنابلہ جو ہے ان کے فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، جلال الدین سیوطی نے اس آیت کی تفسیر میں جا کے یہ لکھ دیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ طرفین کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر انہی کے لیے ہی مقصود کائنات ہے اور انہی کے لیے جو ہے وہ فضائل اور مناقب رسول اللہ نے اور جو قرآن مجید میں جو چیزیں ہیں وہ انہی کے لیے بالکل واضح الفاظ میں یاد ہوئے۔ اچھا، تھوڑی سی جو ہے آج گفتگو خود شخصیت حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سے کرنا چاہوں گا۔ جریان یہ رہا کہ رسول اللہ کے فرزند ابراہیم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کہتے ہیں کہ حتیٰ خسوف ہوا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سورج گرہن ہوا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ غم ابراہیم میں یہ ہوا ہے، خدا جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے خسوف جو سورج گرہن ہے یہ ہو چکا ہے۔ جناب ابراہیم جب فوت ہوئے، حالانکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا کہ وہ قتل ہو گئے تھے یا فوت ہو گئے تھے، بہرحال اپنی جگہ پر وہ اس میں بحث ہے، لیکن ان کے رخصت ہونے کے بعد رسول اللہ نے اولاً تو فرمایا کہ یہ خسوف جو ہے وہ ابراہیم کے غم میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، لیکن یہ ہے کہ پورے جو لوگ مسلمان تھے اور رسول سے محبت کرتے تھے ان کے لیے وہ دن بڑا سخت گزرا، چونکہ توقع یہی تھی کہ رسول اللہ کے بعد جو ہے ان کا ایک جانشین ہمارے درمیان موجود رہے گا اور رسول اللہ کی ایک نشانی ہوگی۔ جو جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بڑے لوگ پشیمان ہوئے، بڑے ناامید ہوئے، تو وہاں پر جو ہے جو کفار تھے اور جو منافقین تھے وہ برعکس جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ عرب میں ایک اصطلاح کو استعمال کیا، کہا کہ آج جو ہے وہ رسول اللہ نعوذ باللہ ابتر ہو گئے۔ ابتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ولی وارث، اس کے بعد اس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو حتیٰ روایات میں ہے کہ رسول اللہ یہ شکایت حتیٰ ذات بارے تعالیٰ کے سامنے انہوں نے رکھ دی اور فرمایا کہ اس قسم کے جو ہے یہاں پر جو دشمنان اسلام ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے بہت اچھا ہوا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ابتر ہو گئے۔ تو یہ جو آیت کریمہ جو پورا سورہ ہے، سورہ کوثر، یہ خود اسی وقت جو ہے وہ نازل کیا گیا اور فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تو کوثر کی عطائی جو تھی وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شکل میں، اور کوثر جو ہے بہت سارے ان کے معنی بھی لکھے گئے بہرحال، اور کہا کہ یہ جو ہے نسل کثیر کو بھی کوثر کہتے ہیں، چونکہ ایک طریقے سے کثرت کا معنی کوثر کے اندر موجود ہے۔ کثرہ کے باب سے جو ہے کوثر مصدر ہو جائے گا، تو اس عنوان سے جو ہے وہ کوثر یعنی کثیر، یعنی گویا یہ کہا جا رہا ہے
کہ رسول اللہ کی آپ جو ہے ابتر نہیں ہے، گویا کہ اللہ نے آپ کو نسل کثیر عطا کر دیا، یعنی یہ نسل کثیر ہے جو کہ آج کے اس دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو 7 بر اعظم ہے، ہر جگہ پر آل رسول اللہ سادات کرام جو ہے وہ موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے، ہر منطقے میں موجود ہے، اور سب سے بڑی خدمت جو ہے اللہ نے اسی قوم سے لی ہے، دین کی سب سے بڑی خدمت اس قوم سے لی ہے، یہی جو سادات کرام ہے۔ آپ جائیں گے دور دراز حتیٰ ہندوستان تک آپ جائیں گے، انہی کی تبلیغات ہوئے ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ اسلام کا نور ان کی وجہ سے پہنچا، بلکہ یہ کہوں گا کہ خود جو ہے انہی کے ذریعے سے اللہ گویا کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ حتی ہر جگہ تک جو ہے آپ بزرگان جو قبور وہاں پر بنے ہوئے ہیں، اندازہ آپ لگائیں کہ کہے یہ کون ہے، کہا یہ وہی تو ہے جنہوں نے اس بستی کو مثلا مسلمان کر دیا تھا یا نور اسلام کو پہنچایا تھا۔ جب ان کی آپ تحقیق کرو گے شجرہ نسب کے اعتبار سے وہ سید ہوگا، یعنی آل فاطمہ میں سے ہوگا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ ایک طرح امتیاز ہے اس قوم کا، اور واقعاً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ واقعاً اللہ نے اس قوم کو خاص ایک فضیلت بخشی ہے، اور ہم ظاہر اور ہم باطن اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے، اور حتیٰ دنیا کی جو عاقبت بخیری فرمائیں گے وہ بھی فرزند زہرا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی من ولد فاطمہ، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے میرے فرزند ارجمند حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور فرمایا کہ انہی کے ذریعے سے تملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، اسی طریقے سے جو ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی اسی کے ذریعے سے خدا جو ہے وہ سرزمین کو پاک کر دے گا، یعنی حتیٰ اولاد فاطمہ کے ذریعے سے یہ جو ہے یہ کام تحقق ہو جائے گا، یعنی اس کام کا جو انجام ہے بشریت کی خوشبختی جو ہے وہ بھی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ اور جہاں پر قربانی کا وہ آیا اولاد کی بات اگر آ جائے کہ اولاد فاطمہ، اس وجہ سے جو وصیت ہے نا، وصیت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اس میں سے یہ جملہ بھی موجود ہے کہ قیامت تک کے جو میری اولاد ہے اس تک جو ہے وہ میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ گویا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا خاص ایک اہمیت دے رہے ہیں کہ خود ان کی اولاد جو ہے وہی دین کے بانی ہوں گے، اور جہاں جہاں پر بھی ہوگا انہی کے ذریعے سے اللہ، یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دین نہیں پہنچتا، نہیں، کیوں نہیں، شیوخ ہے، علماء ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن خاص ایک اہمیت ہے جس کو آپ جو ہے وہ درک فرما سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آخری جو فرزند ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور جو قول ہے پھر اپنی جس طریقے سے امام اپنے جد ماجدہ سلام اللہ علیہا سے جو محبت کا اظہار فرماتے ہیں، ایک توقیع میں یہ جملہ موجود ہے، فرمایا کہ ہماری جد ماجدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، غور فرمائیں، یعنی ہمارے لیے نمونہ عمل ہماری جد ماجدہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ہم جو ہے وہ سرمشق ہے، نمونہ ہے، ان کے لیے عمل زندگی ہے، لیکن ہم اہل بیت کے لیے ہماری جد ماجدہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہے، کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم ہر چیز میں ان کو اپنا نمونہ بناتے ہیں کہ ہمارے جدہ کا جو ہے وہ یہ اس طریقے سے اس میں قول رہا، اس طریقے سے اس میں فعل رہا۔ اور حتیٰ یہ بھی موجود ہے کہ جو کتاب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تحریر فرمائی ہے بنام صحیفۃ الفاطمیہ، وہ کتاب بھی حضرت صاحب الامر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس محفوظ ہے، یعنی گویا یہ ارث میں یہ کتاب موجود تھی، ارث میں موجود تھی۔ زرارہ جو ہے کبھی کبھار سوال کر دیتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا اس کی کوئی دلیل بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ تو کتاب کھول کے دے دیتے تھے کہ یا یہ صحیفہ علویہ میں لکھا ہے یا صحیفہ فاطمیہ میں لکھا ہے۔ تو میرے مولا کے پاس جو ہے وہ کتاب بھی موجود ہے کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو کتاب جو روایات جو ہے اس میں کہتے یہی ہے کہ اس میں روایات موجود ہے، اور یہ
عظمت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی، مختصراً میں 1-2 منٹ چونکہ ہے تو اس میں عرض کروں کہ سیدہ کی زندگی میں جو ہمارے لیے درس ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ایک والد کے ساتھ جو ان کا رشتہ رہا، اور والد کے ساتھ ایسا رشتہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ام ابیہا یعنی باپ کی والدہ۔ عجیب جملہ ہے، تاریخ میں ایسا کوئی ملتا ہے؟ تاریخ میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہا ہو کہ آپ جو ہے میری ماں ہو؟ نہیں کہہ سکتے، تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ یہ واحد وہ سید المرسلین اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، ان کو جو ہے نسبت دے رہے ہیں کہ آپ میری ماں ہو۔ بہت سارے تفاسیر اس کے لکھے گئے ہیں اپنی جگہ پر، اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر، وگرنہ خود یہ ام ابیہا ایک بہت بڑی مفصل اس پر گفتگو کی جا سکتی، علماء نے کی بھی ہے، میں کون ہوں جو کوئی نئی بات کروں گا، اس پر گفتگو ہوئی ہے، یہ صرف تذکرات ہے۔ اور اس کے بعد جو شوہرداری ہے یا گھریلو معاملات، سب کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے رہا، ہمارے لیے ہر ایک چیز جو ہے، یہ کوئی 1-2 حدیث اس باب میں نہیں ہے، ہزاروں احادیث موجود ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لیکن ایک جو بڑا مہم نکتہ ہے جس کے اوپر آج ہم سیاہ کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، آپ نے بھی پہنے ہوں گے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر بین الحرمین کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر سیاہ بینر لگائے گئے ہیں، مومنین نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ شہادت ایسی شہادت نہیں ہے، شہادت عظمیٰ ہے، عظیم شہادت ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اس میں ایک درس ہے، اس پر میں یہ آخری 1 منٹ جو ہے اس میں گفتگو کروں۔ ولایت اتنی آسان چیز نہیں ہے، وقت کا امام ہے، پھر ان کی ولایت جو ہمارے اوپر واجب ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتنی آسان ہو، بڑی قیمت اس کی چکانی پڑتی ہے۔ آج کل کے اس دور میں اگر آپ کو کوئی کہنے یہ شیعہ کافر ہے اور آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت کم قیمت ہے۔ اگر آج جو ہے نا آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں نا، آپ کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے مجالس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، یہ کم قیمت ہے۔ سید المرسلین کی بیٹی جو ہے نا، اس نے اسی کے اوپر شہادت ان کی دفاع ولایت علی علیہ السلام میں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ وقت کے حجت میں یقین فرمائے کہ جس طریقے سے جو فداکاری سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمائی ہے، ہمارے وقت کے امام بھی موجود ہے، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے امام کے لیے، ان کی ولایت کے لیے؟ کیا یہ ہوگا کہ جب بھی بات آتی ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں؟ جب بھی بات آتی ہے چھپ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، بس اوقات اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے، بس اوقات خوف کی وجہ سے، بس اوقات 2-4 جو مولوی ہے جنہیں پراپیگنڈا بنایا ہوا ہے کہ بات کرو گے تو اس سے فساد، حقائق کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ ایام فاطمیہ کو کیوں منایا جا رہا ہے؟ حقائق کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، وگرنہ اس پر بھی تو علماء فرما دیتے کہ چلو چپ ہو جاؤ، اس سے جو ہے وہ اختلاف ہوتے ہیں۔ لیکن اختلاف اور چیز ہے، حقائق کو بیان کرنا اور چیز ہے۔ بس یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے وقت کے امام موجود ہے، اور ہم بھی یہ ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی دفاع میں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یقیناً دین اسلام اور خود حقائق کو بیان کرنا خود اپنے وقت کے امام کے لیے ایک زمینہ سازی ہے۔ وقت تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، ان ایام میں انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔